موسیٰ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، پانی لینے کے لیے گئے، وہاں عورتیں پانی نہیں بھر سکتی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو پانی بھر کے دے دیا، وہ گھر گئیں، انہوں نے اپنے والد سے سارا تذکرہ کیا۔ والد بھی کون؟ سیدنا شعیب علیہ السلام، جا کر ان کو سارا تذکرہ سنایا۔ سیدنا شعیب نے جلدی جلدی حضرت موسیٰ کو طلب کیا، فرمایا یہ کون سا ایسا نوجوان ہے جو اتنا خیر خواہ ہے، جس نے میری بیٹیوں کو پانی بھر کے دیا؟ فرمایا اس کے بدلے میں اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح سیدنا موسیٰ سے کرا دوں گا۔ خیر خواہی کا جذبہ تھا، سیدنا شعیب علیہ السلام نے نا کیا کر دیا؟ نکاح، دو بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ اور خیر خواہی کے جذبے پر علماء نے لکھا اللہ نے پیغمبر کی صاحبزادیوں سے نکاح کروایا۔ او سبحان اللہ۔ اور اگلی بات سنو، اگر سمجھ آئے تو پھر جلدی بولیے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ کے اندر جب ان کی آلیہ، ان کی زوجہ بی بی درد ذیب مبتلا ہوئی، آپ آگ کی تلاش میں نکلے، ادھر ادھر چکر کاٹ رہے، کہیں آپ کو روشنی نہ ملی، آگ نہ ملی، لیکن آپ چلتے گئے، ایک نور نظر آیا، اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں نا۔ سنو گلی سگدار والو، کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ اپنی بیوی کی خیر خواہی پر آگ کی تلاش میں نکلے، اللہ نے اس کے بدلے میں یہ انعام دیا کہ وہاں جا کر موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا۔ موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا، اس کے بدلے میں۔ بولو یار سارے، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اور مثالیں دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ خیر خواہی اتنا بڑا جذبہ ہے، کاش میرے اور آپ کے اندر امت کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کنبے والوں کے لیے، برادری والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ دل بغض و حسد سے پاک ہو جائے، کینے سے پاک ہو جائے۔ جاؤ آپ کو ایک روایت سناؤں، اللہ کی محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور اعلان کیا حضور نے اعلان کیا، فرمایا ابھی جو دروازے سے داخل ہوگا نا، ابھی جو دروازے سے داخل ہوگا، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بڑے خوش ہیں نا، پتہ نہیں ہمارے کون سے یار کا نام لیا، ہمارا کون سا ساتھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کون سا ساتھی آئے گا؟ دیکھتے کیا ہے کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، وضو مبارک کر کے ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ یہ صحابے بڑی خوش ہو گئے کہ ہمارے اس بھائی کا نام آ گیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے محبوب نے دوبارہ اعلان کیا، فرمایا ابھی جو دروازے سے داخل ہوگا، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں یہ پکا اور ٹھکا جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اعلان کیا، دیکھا وہی صحابی دروازے سے داخل ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں یار کتنا خوش نصیب ہے یار، حضور نے 2 مرتبہ اس کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ تیسری دن دیکھا پھر وہی صحابی داخل ہو گئے، حضور نے فرمایا ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہی انصاری صحابی داخل ہو گئے، فرماتے ہیں یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور روایات میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارادہ کر لیا آج میں اس کے ساتھ جاؤں گا، رات اس کے گھر میں جا کے آرام کروں گا، اس کا مہمان بنوں گا اور دیکھوں گا یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، صدقہ زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، خیرات زیادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اس کے ساتھ ہو گیا، میں نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، وہ بھی انصار تھا۔ ہاں جی وہ تو ویسے ہی مہمان نواز ہے نا، محبت کرنے والے۔ کہا یہ صد بسم اللہ جی آیا نو تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں میں رات گیا، کھانا کھایا، معمول کے مطابق سو گئے، صبح تہجد پڑھی، نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ میں نے رات کو کوئی اضافی عمل اس کا نہیں دیکھا۔ فرمایا دوسرے دن میں پھر اس کے ساتھ گیا، رات میں پھر دیکھتا رہا کہ یہ کون سا عمل کرے گا، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے وہی پڑھتا ہے، جیسے میں نوافل پڑھتا ہوں اس طرح یہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے تیسرے دن بھی یہ عمل کیا۔ 3 دن لگاتار فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر میں جاتا رہا، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ہم جب واپس ہوئے
جب ہم کیا واپس ہوئے تو میں نے کہا یار آج مجھے اجازت دو تو میں واپس جانا چاہتا ہوں آپ سے. تو وہ صحابی نے کہا اجازت تو میں دوں گا, ذرا یہ بتا تو آیا کیوں میرے پاس؟ 3 دن میرے ساتھ رہا, کھایا پیا مزیدار, ہم نے اچھا وقت گزارا, تو ذرا آنے کی وجہ تو بتا دے, اس میں وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے تیرے آنے کی؟ سنو گڑھی حبیب اللہ والو, عوام الناس, طلبہ, میرے عزیز لوگوں, میں بڑی قیمتی بات اور آپ کو کر کے جا رہا ہوں. اگر یہ پلے باندھ لیں انشاءاللہ کامیابیاں میرا اور آپ کا, ہم سب کا مقدر چومیں گی انشاءاللہ. یہ سنیں آپ روایت. اللہ اکبر فرمایا. تیسرے دن کے بعد میں نے اس سے سوال کیا, کہا جی میں بس راز نہیں بتاتا لیکن خیر بس میں جاتا ہوں, اجازت. اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تو بتائے گا نہیں. جس کے گھر رہ رہا تھا نا, صحابی کو حضور نے جنتی کہا تھا. فرمایا میں بتانے لگا ہوں, ذرا تو بتانا تو کس مقصد سے آیا. فرمایا مقصد یہ تھا, ہم حضور کی مجلس میں تھے, اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ تیرے بارے میں جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے. ہم حیران تھے کہ تو پتہ نہیں کون سا عمل کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے, وہ تیرے کھاتے میں تجھے بار بار جنت مل رہی ہے. اللہ اکبر. روایات میں آتے ہیں صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. میں نے آج تک اپنا یہ عمل چھپایا ہوا تھا, تو میرا یہ راز افشا کرنے لگا ہے نا, اب میں بتا دیتا ہوں, اب میں بتا دیتا ہوں. سن, انہوں نے بار بار اصرار کیا, انکار پہ اصرار, اصرار پہ انکار ہوتے ہوئے اس نے آخر میں بتا دیا اپنا عمل. فرمایا او میرے پیارے بھائی سننا, کوئی اور عمل تو مجھے نہیں پتا, نماز بھی میں تیری طرح پڑھتا ہوں, صدقہ بھی میں تیری طرح کرتا ہوں, نوافل بھی میں تیری طرح پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی میں تیری طرح کرتا ہوں, لیکن ایک بات میرے سینے میں موجود ہے. کون سی بات؟ جب سے میں اللہ کے محبوب کا صحابی بناؤں, ادھر دیکھو. فرمایا جب سے میں اللہ کے محبوب کا صحابی بناؤں, حضور کا یار بناؤں, وفادار بناؤں, اس دن سے لے کر آج تک اور مرتے دم تک میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی حسد موجود نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی حسد موجود نہیں ہے. آج اس سینے پڑے دینے چیک کرو نا سارے سامنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ جی واہ جی, اتھو پڑے دیں پڑے دیں اپنی مجلس ہیں جس ٹائم بیٹھتے ہیں ایسی وہ چمکانے ہیں, وہ جیتنا کر دیں. میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں میں بڑا خوش قسمت ہوں. غیبت زیادہ ہوتی ہے, گناہ ہمارے لوگوں کے ہوتی ہے, نیکیاں سٹایا ہوتی ہیں, یہ علماء کو لوگ کچھ کے نہیں بات میں. اللہ اکبر. سنو سنو, یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے, یہ بدخواہی ہے کہ یہ خیر خواہی ہے؟ بولو نا یار. دیکھیں نا حسد نظر آتا ہے کسی نہیں نظر آتا نا, تو ہم دل میں کر رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ہم ظاہری بھی بدخواہی کر رہے ہیں, اندر سے بھی سمجھے میرا جملہ, ظاہر بھی بدخواہ ہیں اور اندر سے بھی ہم بدخواہ ہوتے ہیں بعض دفعہ. اللہ اکبر. وہ صحابی فرماتے ہیں نمازیں بھی میری تیری طرح, سب اعمال تیرے طرح. حضور نے جو جنتی ہونے کی ضمانت دی اس کی ایک ہی وجہ ہے, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر بھی حسد موجود نہیں ہے. آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے, گلی شکدار والو, گڑی حبیب اللہ والو, اس دل کو حسد, بغض, کینہ, عداوت, دشمنیاں, ان چیزوں سے پاک کرو, پاک کرو, ایک ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. اسی میں میری بھی کامیابی ہے, آپ کی بھی کامیابی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اس قرآن کا ایک ہی پیغام ہے, اس چھتری کے نیچے آ جاؤ, بدخوائیاں بھی چلی جائیں گی, اس کلمے والی محبت میں ٹھیک آ جاؤ. کون سا کلمہ؟ فرمایا لا الہ. ٹیلا 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 سائی نہیں, یہ آدمی آتا ہے ایسا بھی سائی نہیں. کھول کے بولو یار, مجاہد بن کے بولو یار, مجاہد بن, مجاور بن کے کیوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ, اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا
کھل کر بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور میرا آپ کو گلی سبدار والوں کو یہی پیغام ہے نا، اس حدیث کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، تیسری حدیث کو بھی ذہن میں رکھ کر آج میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، شاہ صاحب آپ بھی ہم مل کر سارے یہ وعدہ کرتے ہیں نا، معاشرے میں تب اصلاح ہوگی، معاشرہ تب ٹھیک ہوگا نا، ان کی اصلاح تب ہوگی کہ جب میں اور آپ ہر ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے۔ کس کا جذبہ رکھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ رکھیں گے انشاءاللہ؟ سکے بھائی کے لیے بھی رکھو۔ میں بعض دفعہ ایک بات کیا کرتا ہوں، بیٹا سویا ہوتا ہے، باپ مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، بیٹے کو بیدار نہیں کیا، یہ سب سے بڑی بدخواہی ہے۔ پترا کو بھی جگالنا صبح نماز سے، بابا جی چل جی اگو نماز دا ٹائم ہے، او جی پھر کہتے ہیں او جی میرا بیٹا تو او جی ابھی تھکا ہوا ہے، رات 2 بجے آیا، 3 بجے آیا، 4 بجے آیا، تو تھوڑا جا آرام کرنا چاہتا ہوں نا جی، خیر ہے جی 10 بجے پڑھ گئے سی، قضا پڑھ گئے سی، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خیر خواہی ہے کہ باپ بدخواہی کر رہا ہے؟ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ باپ پکڑ کے اٹھ بچہ چل اگا مڑے نالو سیدھا نماز۔ ماں بھی کہتی ہے نہ اٹھاؤ، یہ رات گاڑی چلا رہا تھا 3 بجے آیا، تھکا ہوا ہے میرا بیٹا، ابھی جوان ہے، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لے گا۔ باپ بھی کہہ رہا ہے نانا میں کہا کرتا ہوں یہ اولاد سے خیر خواہی نہیں ہے، اسی راتی 3-4 بجے مردے ہیں، روزانہ ہی کام ہے، ایسا تو کدے فجر نہیں چھوڑی، نماز بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، سبق بھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ چلتے ہیں زندگی میں، اللہ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اس واسطے بزرگوں کو بڑا پیغام ہے، مشورہ حکم تے نہ ہکتا، میں جنگ آدمی ہے، پیغام دے کے جلدا اے اولادی کو نہ پکڑ کے زورا نہ اٹھا کے مسیح کی پڑھ دے کرو، نمازہ کو نہ لان دے کرو، اسی بزرگ سارے آدم دے نمازہ کو جنک سارے کار سوتے دے، اے بدخواہی کرتے ہیں، بدخواہی کرتے ہیں، بڑی غلط خفا نہ ہوئے، اسی اولادی نہ خیر خواہی نہ کریں۔ اللہ اکبر، رضی کر رہا تھا میں نے اور آپ نے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے نا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک عنوان یہ تھا اصلاح معاشرہ، دوسرے پر بات کرتا ہوں، ایک ہی حدیث سناتا ہوں، ایک ہی حدیث، بس آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان